السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو خصوصاً ہمارے ایک سبسکرائبر جن کا نام غالباً محمد النبی ہے، ان کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں شیخ المشائخ، عالم و عارف، محدث کامل، مجدد سلسلے عالیہ چشتیہ نظامیہ، حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کا۔ آپ کا اسم گرامی حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی، لقب شیخ المشائخ، عالم و عارف، محدث کامل، مجدد سلسلے عالیہ چشتیہ نظامیہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حاجی نور اللہ صدیقی ہے۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے، اس لیے آپ کو صدیقی بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کے دادا جان شیخ احمد صدیقی علیہ رحمت رضوان عہد شاہ جہانی میں ترکمانستان موجودہ تاجکستان سے ہجرت کر کے دہلی تشریف لائے۔ وہ علوم عمارات، ہوئیت، ریاضی اور نجوم کے ماہر تھے، اس لیے شاہ جہاں نے ان کو لال قلعہ اور جامع مسجد دہلی کی تعمیر کے سلسلے میں بلایا تھا۔ تاج محل آگرہ اور محل آصف خان لاہور بھی انہی کا تعمیر کردہ ہے۔ شاہجہاں نے ان کو نادر العصر کا لقب دیا ہوا تھا۔ ان کی وفات 1649 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کی ولادت 24 جمادی الثانی 1060 ہجری مطابق 24 جون 1650 عیسوی کو جمعہ کے روز دہلی میں ہوئی۔ مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کا تعلق ایک علمی و روحانی خاندان سے تھا۔ بالخصوص فن تعمیر میں جہاں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت دہلی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء و صوفیاء علوم ظاہر و باطن کے بڑے بڑے میخانے سجا رکھے تھے۔ ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی علیہ رحمت رضوان جیسے بزرگ بھی تھے۔ دہلی کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے مولانا شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان سند حدیث حضرت شیخ ابو الرضا ہندی تایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت مولانا شیخ برہان الدین المعروف شیخ بہلول سے حاصل کی۔ حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کو تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ دہلی کے متبحر علماء کرام میں شمار کیے جاتے تھے۔ تحصیل علم کے بعد حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کو کسی برتر نسبت کی طلب محسوس ہوئی تو آپ نے ایک بزرگ رسول نما کی بارگاہ میں حاضری دی اور بیعت کے خواستگار ہوئے۔ صاحب بصیرت و عرفان بزرگ رسول نما علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے، حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے پاس چلے جاؤ اور وہ مدینہ منورہ میں ہیں، وہاں جاؤ اور دسترخوان محبت و معرفت سے خوشہ چینی کرو۔ بس یہ سننا تھا۔ مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان طلب صادق کے ساتھ مدینہ منورہ حجاز کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں حضرت شیخ یحییٰ مدنی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے بیعت ہوئے اور کچھ عرصہ تربیت میں رہے۔ مجاہدات و سلوک کے بعد خلافت عالیہ چشتیہ سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح قیام حجاز ہی میں حضرت امیر محترم لاہور سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور حضرت سید محمد کبریٰ سے سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت و خلافت پائی۔ جامع العلوم، بحر العلوم، عارف باللہ، واصل باللہ، مجدد سلسلے عالیہ چشتیہ نظامیہ حضرت مولانا خواجہ شاہ کلیم اللہ چشتی شاہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کا شمار اکابر اولیاء ہند میں ہوتا ہے۔ آپ کے خوارق عادات اور زہد و اطاعت کا شعرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بڑے نامور شیخ تھے، علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے تبحر علمی کے معترف تھے۔ مدینہ المنورہ سے دہلی واپسی پر خانم بازار کی ایک مسجد میں قیام کیا اور تعلیمی بساط بچھائی۔ علمی استطاعت تو حد درجہ کی تھی، کیونکہ اپنے وقت کے عظیم محدثین میں اور شیوخ سے
تحصیل تکمیل علم کیا تھا۔ آپ کا درس علم و معرفت کا مخزن ہوا کرتا تھا، دور دور سے طلباء شریک ہوتے، کھانے پینے کا انتظام مفت تھا۔ حدیث کے درس کی شہرت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مرزا جہاں علیہ رحمۃ رضوان ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان صحیح بخاری کا درس دے رہے تھے۔ ہم نے حضرت مرزا جہاں علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر اپنے چینل پہ کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو لازمی طور پر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان کو مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ جس وقت آپ دہلی میں مسند عارف ہوئے اس وقت سلسلہ عالیہ چشتیہ کا خانقاہ نظام زوال پذیر ہو رہا تھا، خانقاہ ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آپ ہی کی ذاتی مبارکہ تھی جن کی وجہ سے اس سلسلے کو پھر سے عروج حاصل ہوا۔ دور انحطاط کو دور عروج میں بدلنے کا ظاہرہ آپ ہی کے زر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کی وفات کے بعد یہ خلا پیدا ہو گیا تھا، اس خلا کو آپ نے ہی پر کیا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان نے خانقاہ نظام کی ایسی بنیاد رکھی جس نے بالخصوص اسلامیان ہند کو پھر سے ایمان و ایقان کی قوت، علم و حکمت اور معرفت کے خزینے عطا کیے، اور خانقاہیں پھر ایسی نہ رہیں جن میں صرف ہر وقت لنگر بڑھتا ہو اور درویش صرف نعرے لگاتے رہیں اور ملت اسلامیہ اور تعلیم اسلام سے کوئی سروکار نہ ہو، بلکہ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان نے ایسی خانقاہ کی بنیاد رکھی جس میں ہر مرید و خلیفہ پر لازم تھا کہ وہ پہلے علوم ظاہری میں مہارت تامہ حاصل کرے تاکہ دین اسلام کے تمام شعبہ جات کی بنیادی معلومات حاصل ہو سکے اور وسیع بنیاد پر دین کی خدمت انجام دی جا سکے۔ پھر عوام میں جاہل صوفیہ نے جو غلط فہمیاں پیدا کی تھیں، اصل صوفی وہ ہوتا ہے جس کا علم و شریعت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔ حضرت شاہ کلیم اللہ علیہ رحمۃ رضوان نے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کا درس دے کر اس غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ علیہ رحمۃ رضوان کی ذاتی والا صفات سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کو ایک اور منہج ملا۔ آپ کے خلیفہ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی جید عالم دین اور شیخ طریقت بھی تھے۔ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی کا ذکر خیر بھی ہم اپنے چینل پر کر چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت فخر الدین فخر جہاں اپنے زمانے کے تمام علماء میں ممتاز مقام اور اہمیت رکھتے تھے۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد محاروی اور حضرت شاہ نیاز بریلوی علیہ رحمۃ رضوان بھی۔ پھر آپ کے خلفاء حضرت خواجہ نور محمد، حضرت قاضی عاقل محمد کوٹ مٹھن شریف، حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تنسوی، حضرت خواجہ حافظ محمد جمال اللہ ملتانی، پھر ان سے حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری اور حضرت خواجہ عبید اللہ ملتانی، مولانا عبدالعزیز پرہاروی، حضرت شمس العارفین، حضرت شیخ الاسلام پیر مہر علی شاہ اور حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی، یہ سب حضرات اور پھر ان کے خلفاء اور خلفاء اور سب آفتاب شریعت اور مہتاب طریقت ٹھہرے۔ اپنے وقت میں یہ ہستیاں علم و معرفت میں اپنی ثانی نہیں رکھتی تھیں، اور اس نظام کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان تھے۔ ہم نے جتنے بزرگان دین کا بھی نام لیا ہے، تقریباً تمام لوگوں کی سیرت و سوانح اس چینل پر پیش کر چکے ہیں۔ آپ براہ کرم ہماری پلے لسٹ تذکرۃ الاولیاء کو ضرور چیک آؤٹ کریں۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں مخلوق خدا جوق در جوق حاضر ہونے لگی، تاکہ عمرہ و وزراء اور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان حاضر ہوتے تھے اور پھر بار بار حاضر ہوتے رہے، آپ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد ان کے فرزند بھی عاجزانہ طور پر حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور محمد شاہ بادشاہ تک جتنے سلاطین ہوئے اور جتنے سلاطین دہلی کے تخت پر متمکن ہوئے، سبھی اسی آستانے کے یعنی حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔
دہلی میں حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کی مالی حالات اچھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توکل اور قناعت کی بے پناہ دولت عنایت فرمائی تھی۔ کبھی کبھار تو آپ کے فاقے ہو جاتے تھے، لیکن اس مرد قلندر نے کبھی کسی حاکم سے نذرانہ قبول نہیں کیا۔ کئی مرتبہ بادشاہ دہلی فخر سیر نے بڑی عاجزی سے اظہار کیا کہ حضرت اپنی ضروریات کے لیے سرکاری خزانے سے کچھ رقم لے لیا کریں، لیکن آپ نے ہر بار اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عنایت فرمایا ہے کہ مجھے زیادہ کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ایک بڑی حویلی کی بھی پیشکش کی، آپ نہ مانے، اس نے حاضری کی اجازت بھی چاہی، مگر آپ نے ٹال دیا اور فرمایا تمہارے آنے سے ہمارے معاملات متاثر ہوں گے، لہٰذا بذات خود آنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس کے بعد یہ وطیرہ اختیار کر لیا کہ جمعۃ المبارک کے دن جامع مسجد میں حضرت تشریف لے جاتے تھے، بادشاہ بھی اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتا تھا، اور پھر بھی وہ اجازت لے کر بڑی عاجزی اور تعظیم سے آپ کے قدم بوسی کر لیتا تھا۔ حضرت شاہ کلیم اللہ علیہ رحمت رضوان صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں، 30 کے قریب آپ کے تصانیف کے نام ملتے ہیں: قرآن القرآن، عشرہ کاملہ، سوا السبیل، کشکول کلیمی، مرقع، تصنیم، الہامات کلیمی، رسالہ، تشریح الافلاق، شرح القانون، رد روافظ میں بھی آپ کی بعض کتابیں ہیں۔ اسی طرح شاعری کا بھی ایک مجموعہ آپ کا تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان 24 ربیع الاول 1142 ہجری کو واصل باللہ فے دہلی میں قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان آپ کی خانقاہ میں دفن کیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر رحمت پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائیں اور ہماری مغفرت فرمائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں، اور اگر آپ اولیاء کرام کی سیرت و سوانح پڑھنا چاہتے ہیں تو www.awliyahindupak.com پر لازمی طور پر وزٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔